اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں، چاند قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی ہے، کیونکہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے چاند ہی کو ابتدا کے طور پہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ساعت بھی نزدیک آئی اور چاند بھی دو ٹکڑے ہو گیا۔ اب یہ پہلی نشانی ہے چاند کی بنیاد پر قیامت کے حوالے سے قرب قیامت کی۔ اب یہ واقعہ رونما ہوا مکہ میں، جب کفار نے رسول خدا سے معجزہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ جو نبی بھیجا گیا ہے یہ کائنات کے عالمین کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اس کا اختیار فقط زمین پہ نہیں ہے بلکہ آسمان پہ بھی ہے۔ اور یہ غیر یقینی معجزہ جو تھا، جس پہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، جس کے بارے میں اتنا بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا اپنے نبی کے ذریعے، تاکہ انسان کو یقین آ جائے کہ واقعی یہ جو نبی بھیجا گیا ہے یہ خدا کی طرف سے، کائنات کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ تو اسی بنیاد پر یہ واقعہ فقط مکہ میں پیش نہیں آیا، بلکہ جہاں جہاں پہ اس رات چاند نظر آ رہا تھا لوگوں نے اس واقعے کو دیکھا، چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ حتیٰ کہ انڈیا کے مالابار علاقے کے راجہ جو ہیں ان کا بھی قصہ ملتا ہے کہ مالابار کا راجہ چکراورتی جس کا نام تھا، اس نے بھی اس واقعے کو دیکھا تھا، کیونکہ مالابار کے ٹائم میں اور مکہ کے ٹائم میں تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے۔ تو یعنی چاند جو تھا اس وقت مغرب والی سائڈ پہ تھا۔ جب دو ٹکڑے ہوا تو مالابار کے راجہ نے جب دیکھا مغرب والی سائڈ پہ چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے، تو اس نے بعد میں تحقیق کے لیے اپنے بندے بھیجے کہ مغرب میں کوئی واقعہ رونما ہوا ہے۔ جب اس کے بندے تحقیق کر کے واپس آئے تو پتہ چلا کہ مکہ میں کوئی نبی آیا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ تو لوگوں نے اس سے معجزہ طلب کیا ہے، معجزہ مانگا ہے، تو اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ تو مالابار کے راجہ نے سفر کیا سمندر کے راستے اور مکہ پہنچا، اسلام قبول کیا اس نے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ عرصہ وہاں رہا، پھر واپسی پر جب یمن کے نزدیک تھا، وہ یمن کے سامنے سمندر میں تھا، تو اس کی وفات ہوئی، اور آج بھی یمن کے ساحل پر اس کا مزار موجود ہے، جس کو ہندوستانی راجہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور لوگ وہاں پہ جاتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل جو ہے برطانیہ میں، لندن میں برٹش لائبریری جو ہے، اس کے انڈین آفس لائبریری میں آج بھی پرانے مخطوطے جو ہیں ان میں موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ واقعہ فقط مکہ میں نہیں دیکھا گیا، جب انڈیا تک دیکھا گیا، مالابار تک دیکھا گیا، تو دنیا میں اس وقت جہاں جہاں پہ چاند نظر آ رہا تھا تو لوگوں نے اس واقعے کو دیکھا ہے۔ اب ویسے بھی اس میں شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب قرآن کریم نے بتا دیا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا تھا، کر دیا گیا، تو یقینی طور پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اب یہ تو تھی ابتدا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت کی اشرات تو آ چکی ہیں، یعنی شرطیں یہ تھیں۔ اشرات میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ 1,24,000 انبیاء آئیں گے، اس کے بعد قیامت ہوگی۔ تو آخری نبی جب آ چکے تو شرطیں تو مکمل ہو گئیں، لیکن بعد میں روایات میں ملتا ہے کہ یہ شرط جب مکمل ہوئی، اس کے بعد آخری زمانہ جب آئے گا تو باقی شرطوں میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ وہ باقی جو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں وہ اس طرح سے نازل ہوں گی جیسے بارش کے قطرے، یعنی قریب قریب اور جلدی جلدی۔ اب اسی چاند سے ریلیٹڈ دوسری جو نشانی ہے وہ انجیل مقدس میں ہے۔ انجیل مقدس میں دوسری نشانی جو بتائی گئی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے یروشلم سے خطاب کرتے ہوئے پہلے فرمایا کہ اے یروشلم، میں چاہتا تھا کہ تیرے لڑکوں کو اپنی حفاظت میں لے لوں اور انہیں جمع کر کے ایسے حفاظت دوں جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے لے لیتی ہے، لیکن تو نے نہ چاہا۔
اب یہ الفاظ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو انجیل مقدس میں دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، اور آنے والے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو، جب تم دیکھو کہ یروشلم فوجوں سے گھر چکا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ مصیبت کا وقت ہے۔ کائنات کے سب سے بڑی مصیبت اسی وقت ہوگی کہ جو تخلیق کائنات سے لے کے آج تک نہیں آئی، نہ ہی قیامت تک ایسی بڑی مصیبت آئے گی۔ اب اس مصیبت کے وقت قوم قوم پہ حملہ آور ہوگی، ملک ملک پہ حملہ آور ہوگا۔ اس کے بعد سورج اپنی روشنی نہ دے گا، چاند نظر نہیں آئے گا۔ یہ چاند کے حوالے سے دوسری نشانی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی، جو انجیل مقدس میں ہے۔ پہلی نشانی قرآن کریم میں، یہ دوسری نشانی کس میں ہے؟ انجیل مقدس میں، کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب جنگ و جدال ہوگا، ہر طرف خون ہی خون ہوگا۔ اس وقت ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا کہ جب قتل عام ہوگا انسانیت کا، اور انسان بہت ہی تیزی سے مر رہے ہوں گے، قتل کیے جا رہے ہوں گے۔ تو اس وقت سورج بھی نظر نہیں آئے گا اور چاند بھی نظر نہیں آئے گا، یعنی اتنا گرد و غبار ہوگا۔ اٹ مینس کہ ایٹمی جنگ ہمارے سر پہ پہنچ چکی۔ تو چاند کے حوالے سے یہ دوسری نشانی جو انجیل مقدس میں بتائی گئی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یروشلم معصوم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ وقت انتقام کا وقت ہوگا۔ اس کا مطلب ہے یروشلم کی طرف سے پہلے ظلم کیا جا چکا ہوگا، اس کے انتقام کے طور پہ یہ جنگ آگے بڑھے گی۔ اب آپ دیکھ لیں اسرائیل کتنا ظلم کر چکا ہے۔ آسٹریلیا کی ایک رپورٹ کے مطابق 2 لاکھ سے زیادہ وہاں پہ مسلمان مارے جا چکے ہیں۔ چاہے UN جو ہے اس کے اعداد و شمار 50,000 کے قریب ہیں، لیکن آسٹریلیا والے کہتے ہیں کہ 2 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ تو جب اتنے لوگ مریں گے، وہاں پہ شہید کیے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے انتقام کے لیے ایک ماحول بن گیا ہے، تو یقیناً انتقام بھی ان سے لیا جائے گا۔ تو یہی وہ وقت ہے جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایگزیکٹ ورڈنگ ہمارے سامنے کھڑی ہے، اور یہ نشانی ہماری آنکھوں کے سامنے گزر رہی ہے۔ تیسری نشانی قرآن کریم نے پھر بتائی چاند کے حوالے سے۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب چاند گرہن لگ جائے، جب انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، انسان کی نظر تیز ہو جائے، یعنی انسان کے سامنے ایسی ایسی چیزیں رونما ہو رہی ہوں گی کہ انسان یقین نہیں کرے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ وَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، تو جب چاند گرہن لگ جائے، انسانوں کے سامنے عجیب و غریب واقعات رونما ہونا شروع ہو جائیں، اور پھر سورج اور چاند کو ملا دیا جائے، یعنی کائنات کی آخری رات کی نشانی کیا بتائی گئی؟ چاند گرہن لگے گا، اور صبح ہوتے ہی کیا کر دیا جائے گا؟ سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا، جمع کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے نہ سورج اپنے مدار میں رہے گا، نہ چاند اپنے مدار میں رہے گا، نہ زمین اپنی جگہ پہ رہے گی، اور جو نئی صبح ہوگی وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو چاند کے حوالے سے یہ 3 نشانیاں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھیں، اور ویسے بھی کیونکہ ان نشانیوں کا آغاز ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے ہو چکا ہے اسرائیل کی جنگ کی صورت میں، تو کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، انہی نشانیوں کی آگے تسلسل میں ہے کہ دعوت العرض کا آنا ہے، یا اس کی ایگزیکٹ آگے والی نشانی جو ہے وہ دخان کا عذاب آنا ہے۔ دخان کے عذاب کے ساتھ ہی پھر جیسے ہی زندگی تھوڑی نارمل ہونی ہے، پھر دعوت العرض ہے، پھر یاجوج ماجوج ہیں، پھر رجت کا زمانہ ہے، اور پھر دی اینڈ ہے، قیامت آ جائے گی اور دنیا ختم ہو جائے گی۔
تو لیکن یہ آگے والی جو نشانیاں ابھی رونما ہونے والی ہیں اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے ابھی ہمارے پاس جو وقت ہے تھوڑا سا، اس میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنے خدا سے توبہ کر لیں، کسی پہ ظلم کیا ہے تو اس کی تلافی کر لیں، کیونکہ وقت وہ قریب آ گیا کہ جب ہم اپنی ہر چیز کے حساب کے لیے اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعا گو ہوں، اللہ کے امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔